الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ غور فرمائیں، ایک وقت وہ تھا کہ بہت دنوں کی بات نہیں، 2-3 صدی پہلے کا بات یہ تھا کہ ایک کلکتہ کے تاجر کے پاس، مسلم تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شریک قرارے تھے۔ انگریز بیوقوف تو نہیں تھا، انگریز پاگل تو نہیں تھا جو برطانیہ چھوڑ کر وہ ہندوستان آتا۔ آخر آج انگریز ہندوستان کیوں نہیں آتا؟ اس وقت انگریز ہندوستان کیوں آئے؟ اس لیے کہ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، سونے کی چڑیا کو لوٹنے آیا تھا۔ اور سونے کی چڑیا کس نے بنایا تھا؟ بنانے سے لے کر سجانے تک سونے کی چڑیا بنانے والے وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کا۔ اتنی دولت تھی تمہارے پاس، اتنے مالدار تھے تم، دنیا کو شعور تم نے دیا، انداز زندگی تم نے دیا، لیکن آج قوم مسلم کے زوال کا کیا حال ہے کہ آج درد کے طور پر ہمیں یہ حقیقت کہنی پڑتی ہے، حالانکہ ہر حقیقت کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن آج سگنلوں پر سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہے تو وہ قوم مسلم کی بیٹیاں ہیں۔ کہ آپ نے کسی ہندو، سکھ، عیسائی ان کو کبھی مذہبی ہولیے میں سگنل پر بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ لیکن یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں جو برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ اگر حقیقت سننے آئے ہو اور ہتھیلی پر جنت بتانے کی بات نہیں ہے اور ہتھیلی پر جو ہے شعبے بازی کی بات نہیں ہے، تو حقیقت یہ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم غریب ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ روٹی کے ٹکڑے کو اگر کوئی ترس رہا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دردناک کہانی ہے کہ پوری دنیا کی لوچوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، کبھی تم نے احساس بھی کیا کہ ایک جوان صرف اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوتا، ایک جوان صرف اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، ایک جوان صرف اپنے گھر کا سرمایہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک جوان پوری امت کا سرمایہ ہوتا ہے، پوری امت کا بیٹا ہوتا ہے، پوری امت کی امانت ہوتا ہے، پوری امت کی ماں کا بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پوری رات نرم بستروں پر لے کر سرامی فلمیں دیکھنے والوں، پوری رات گانے اور غزلوں میں ڈوب کر گزارنے والوں، اللہ اکبر، ایک دن میں 10 مرتبہ اپنے بالوں کو سنوارنے والوں، کبھی تم نے اپنی زندگی کا مقصد بھی پہچاننے کی کوشش کی؟ ہم دنیا کے اندر اپنے بالوں کو سنوارنے نہیں آئے تھے، ہم دنیا کے اندر امت کی زلف پریشہ کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کے لیے آئے تھے۔ ہم بال سنوارنے والی قوم نہیں ہے، ہم امت کی تقدیر کی زلف پریشہ کو سنوارنے والی قوم ہے، ہم لوگوں کی تقدیر کو بدلنے کا جذبہ رکھنے والی قوم ہے۔ کبھی سوچا قوم کی بیٹیاں جو سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے، قوم کی بیٹیاں جو لوٹوں پہ بک رہی ہے، قوم جو دبائی جا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر مارا پیٹا لوٹا جا رہا ہے، گھروں کو ختم کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس سوال کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، جب تک قوم مسلم علم کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی اس وقت تک یہ قوم ہر جگہ ترقی پا رہی تھی۔ جب سے یہ قوم جہالت کی بازیوں میں بھٹک رہی ہے، یہ قوم ذلت و رسوائی کا شکار ہو چکی ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ اکبر، ایک دور وہ گزرا ہے اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو امریکہ اور برطانیہ نہیں جاتا تھا، اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو وہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر آتا تھا، سمرقند اور بخارا کی سرزمین پر جاتا تھا۔ مجھے بتاؤ اللہ اکبر، مسلمانوں کے پاس اللہ ہوٹلیں نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس قہوہ خانے نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس اچھی درسگاہیں تھی، اچھی دانشگاہیں تھی۔ اللہ اکبر، آپ کیا سمجھتے ہیں جب تک ہم علموں سے لیس رہے دنیا میں کوئی ہمارا مقابل نہ تھا؟ آپ جانتے ہیں سائنسداں کوئی ہوتا مسلمان ہوتا، جغرافی کا کوئی ہوتا مسلمان ہوتا، علم
اس کی وجہ یہ ہے مسلمان ایک زندہ قوم ہے، مسلمان ایک زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، مسلمان ایک زندہ کتاب کے ماننے والے ہیں، مسلمان ایک زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ قومیں اس قوم کے ٹیلنٹ سے نظر اندام ہے۔ دنیا جانتی ہے جب تک مسلمان پڑھتے ہیں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی رنگیں پڑھ لیں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ تاج محل بنانے والا مسلمان ہے، لال قلعہ بنانے والا مسلمان ہے، بھول بھلیا بنانے والا مسلمان ہے، تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان کو ایک بھی حکومت دینے والا بھی کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ کیوں؟ یہ کام انپڑھ ہے، یہ کام انپڑھ اور جاہل لوگ نہیں کر سکتے، یہ کام انپڑھ اور جاہل لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو پڑھے لکھے لوگ کر سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بتاؤں، میں نے دعویٰ کیا، سن لے مشرق، میں نے دعویٰ کیا کہ سائنسداں مسلمان ہوتے تھے، لوگ بھکاری بن کر ہمارے پاس ان لوگوں کی خیرات لینے کے لیے آتے تھے۔ اس کا ثبوت پیش کروں، میرے جو نوجوان بچے یا بچے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سائنس میں ایک اصول پڑھا ہوگا۔ سائنس کے علوم میں سے ایک علم ہے